السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اہل سنت و جماعت، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2-4 دن سے مہاراشٹر میں ایک ہنگامی صورت بپا ہے۔ وہ ہنگامی صورت یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے مہاراشٹر کے ایک غیر مسلم پنڈت نے، ایک مہنت نے، ایک سادھو نے اپنی سبھا میں، اپنی اسپیچ میں جو اس کے دھرم سے متعلق تھی اور لوگوں کو کچھ اچھی باتیں اس میں سکھانی تھی، تو وہ چھوڑ کر اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم، رحمت عالم، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نشانہ بنایا اور نہایت ہی بونڈے انداز میں حضور کی ازدواجی زندگی پر گفتگو کی، جو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور امن و چین سے رہتے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہوئے۔ کوئی کسی کے مذہب پہ ٹپڑی کرنے کا حق اس کو قانوناً بھی نہیں ہے اور عقلاً بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ جو بھی سادھو ہے، پنڈت ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی قوم کو اچھائی بتاتا، بھلائی کی باتیں بتاتا اور ان کو ان کے دھرم سے متعلق سکھاتا کہ ہمارا دھرم ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ لیکن وہ چھوڑ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گھٹیا انداز میں نشانہ بنایا، جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں ہندوستان میں ایسے کئی پنڈت بھی ہیں جو حضور کی اچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو متعلق باتیں ہیں، جو ان کو اچھا معلوم ہوا، جو ان کے پڑھنے میں آیا، اس کو اپنی قوم میں بتاتے ہیں کہ دیکھو، مسلمانوں کے نبی میں یہ خاصیت تھی، مسلمانوں کے نبی میں یہ اچھی بات تھی، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اب اگر آپ کسی کے دھرم میں ٹپڑی کر رہے ہو تو آپ کو کوئی اچھائی لگتی ہے تو وہ بیان کیجیے، برائی بیان کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-5 سالوں سے ہندوستان میں ایک عجیب سی فضا مسلمانوں کے بارے میں بن گئی ہے، جس کے جی میں جو آتا ہے، کبھی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، مساجد کے سامنے نعرے بازی کی جاتی ہے، پتھراؤ کیے جاتے ہیں، مسلمان عورتوں کو حجاب پر پابندی کی بات کی جاتی ہے، طرح کے غرض کے طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں اس لیے برداشت کی کہ یہ ہماری ذات کے لیے تھی۔ ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، جیلوں میں ٹھونسا گیا، بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں بھرا گیا، لیکن اگر تمہاری جرأتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچی تو یاد رکھو، مسلمان اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دے گا، اپنا کنبہ قربان کر دے گا، اپنے بچے کو قربان کر دے گا، لیکن نبی کی ذات پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، تو وہ ایسے مسلمان جو میدان جنگ میں حضور کا خون زمین پہ گرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہی صحابہ کے ماننے والے ہم ہیں، اور محبت رسول ہمارے سینوں کے اندر ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی جان سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ حضرات اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جائے اور اس کی وہ کلپ جو مراٹھی زبان میں ہے، جس میں وہ ٹپڑی کر رہا، حالانکہ وہ سراسر بکواس ہے، اس کا اسلام پہ کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے، نبی کی زندگی اور سیرت کو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی وہ بات نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ جھگڑے فساد کا سبب بنتے ہیں، ملک کے امن کو خراب کرتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں جا کر ضرور FIR کریں اور زیادہ سے زیادہ پریشر بنائیں حکومت پہ کہ اسے اریسٹ کرے، اسے پابند سلاسل کرے، اسے جیل میں ٹھوسے، اور ایسے لوگوں پر ہیٹ اسپیچ کا مقدمہ ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کے اوپر بھونکنے کی جرات نہ کرے۔ بار بار مسلمانوں کے غیرت ایمانی کو للکاریے مت۔ ہم لوگ اس ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور یہاں رہ کر اس ملک کی حفاظت اور ہمارا فریضہ ہے۔ ہم ملک کے قانون پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور جو قانون ہماری بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بار بار حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح ہیٹ اسپیچ دینے والے جو بھی پاکھنڈی لوگ ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، ان پاکھنڈیوں پہ کڑی، وہ چاہے نیتا ہو، چاہے سادھو سنت ہو، چاہے کوئی پنڈت ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی پروفیسر ہو، اس کے اوپر فوراً پابندی لگنی چاہیے۔ بات نبی کی ذات کی آئے گی، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں میں جو اس وقت غم و غصہ ہے وہ جائز ہے، اور اسے برقرار رکھتے ہوئے آپ حکومت سے کو الٹیمیٹم دیں، حکومت کے اہلکاروں سے ملے اور پولیس پرشاسن سے مل کر آپ اس کے اوپر FIR ضرور کریں۔ یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔